بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس نشست کے اندر مفلس انسان کی تعریف بتائی جائے گی کہ مفلس کس کو کہتے ہیں، اور یہ تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرمانے لگے کہ اتدرون مل مفلس ہو، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس ہمارے اندر وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے اور سامان وغیرہ نہ ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصوم وزکوۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ انسان ہے کہ جو قیامت والے دن آئے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ، ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کسی کو اس نے گالیاں دی ہوں، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو اور کسی کو اس نے مارا ہو، تو فیؤتی ھذا من حسناتہ، تو ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، وَھَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر دوسرے کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، قبل ان يقضى ما علیہ، اس کے مظالم سے پہلے جو اس نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، تو اخذ من خطایاہم، تو اس کی غلطیوں سے جو مظلوموں کی ہوں گی وہ غلطیاں فطرحت علیہ، اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، بلکہ مفلس انسان وہ ہے جس کے اخلاقیات، جس کے معاملات درست نہ ہوں۔ عبادات کے ساتھ اخلاقیات اور معاملات کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نجات عبادات کے اندر منحصر ہے، بند ہے، بلکہ عبادات کے ساتھ اخلاقیات اور معاملات کا بھی درست ہونا ضروری ہے، اور اخلاقیات اور معاملات کے ساتھ عبادت کا ہونا بھی ضروری اور لازمی ہے۔